بس اوقات مائیں خصوصاً جو کہ ایک پیار ہوتا ہے اولاد کے ساتھ، تو وہ یہ تصور کر لیتی ہیں کہ فلاں کی نظر لگ گئی ہے، یا جسے ہم نظر بد بولتے ہیں، تو اس کا کیا تصور ہے یا اس کے بارے میں کوئی؟ ڈاکٹر صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث صحیح ہے، العین حق، نظر بد لگ جانا یہ حق ہے، اچھا، حق ہے، نظر بد لگ سکتی ہے۔ لگ سکتی۔ ایک صحابی تھے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، غسل کر رہے تھے تو کسی کی نظر پڑ گئی ان کے جسم پر، جسم سفید تھا، خوبصورت جسم تھا، اللہ نے ان کا بنایا وہ، تو وہ اس نے دیکھ کر کہا، دیکھنے والے نے، کہ اللہ نے کیسا خوبصورت جسم دیا اس بندے کو، تو وہ بیمار ہو گیا، غسل کے بعد فوراً بیمار ہو گئے، اور اس قدر شدید بیماری ہو گئی کہ موت کے منہ میں چلا گیا، وہ موت کے قریب پہنچ گئے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا اسے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہوا، بیماری کا آغاز کیسے ہوا؟ اس نے بتایا کہ میں اسے غسل کر رہا تھا، تو اس کے بعد مجھے بیماری ہوئی ہے، اس سے پہلے تو میں ٹھیک تھا، تو یہ ایک بندہ تھا، اس نے مجھے دیکھا ہے اور یہ کہا ہے اس نے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کو بلایا اور کہا، علامہ یقتل احدکم صاحبہ، تم میں سے کوئی اپنے ساتھی کو کیوں قتل کا باعث بنتا ہے؟ جب تم میں سے کوئی کسی کی خوبی کو، اچھائی کو، اللہ کی نعمت کو اس کے پاس دیکھے نا، تو ماشاء اللہ کہے اس پر، اس اندر سے جلے، سڑے اور حسد نہ کرے، بلکہ ماشاء اللہ کہے، تو پھر نظر کا اثر نہیں ہوتا، نظر بد نہیں لگتی۔ یہ طریقہ بھی بتا، علاج بھی بتا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کوئی دیکھتا ہے کسی کے پاس اللہ کی نعمت کو، تو اس پر جلنا سڑنا نہیں چاہیے، حسد نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کیا کہنا چاہیے؟ ماشاء اللہ، تو پھر نظر نہیں لگتی۔ اور یہ نظر بد بسا اوقات اپنی بھی لگ جاتی ہے، یعنی انسان ماں باپ کی بھی لگ جاتی ہے اولاد کو، اللہ، اور یہ جو نظر بد ہوتی ہے نا، رشتہ داروں کو بھی لگ جاتی ہے، دوسروں کو بھی لگ جاتی ہے، کسی کی بھی لگ جاتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی حدیث ہے ایک، کہ سب سے زیادہ میری امت کی جو موتیں ہوں گی نا، وہ نظر بد کی وجہ سے ہوں گی۔ تو مفتی صاحب اس سے بچاؤ کس طرح ممکن ہے؟ کون سا کوئی اس کے لیے کوئی ورد ہے یا کوئی کلمہ ہے کہ انسان پڑھ لے تو نظر بد سے بچ جائے؟ ایک تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ میری نظر خطرناک ہے، اور یہ لگ جاتی ہے، اور کئی موقعوں پر اسے تجربہ بھی ہو چکا ہوتا ہے، تو ایک تو اس بندے کو ماشاء اللہ کہنے کی عادت بنانی چاہیے ہر ایک کو، اور دل کے اندر جو حسد ہے اور بغض ہے اور ساڑ ہے اللہ کی نعمت پر، کسی کو ملنے پر، اس کو ختم کرنا چاہیے۔ یہ اس کا بھی نقصان کر رہا ہے اور اپنا بھی نقصان کر رہا ہے۔ حسد انسان کی نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ خشک ایندھن کو کھا جاتی، بالکل ایسے ہی حسد بھی کھا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ دوسرا، اگر کسی کی نظر لگی ہے کسی شخص کو، تو اس کے دو علاج بتائے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک علاج یہ ہے کہ بسا اوقات انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں کی نظر لگی ہے، اگر پتہ چل جانا فلاں کی نظر لگی ہے تو اس کے غسل کا پانی لے لیں، وہ ایک ٹب میں کھڑا ہو کر غسل کرے، اپنے سارے جسم کو دھو لے، اور اس ٹب والے پانی کو نا جس پر نظر لگی ہے اس کے اوپر ڈال دے، تو نظر اتر جائے گی فوری طور پر۔ یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا علاج ہے۔ اب بسا اوقات اگر غسل کا پانی نہیں ملتا تو اس کا استنجے کا پانی وہ زیر ناف اپنا دھو دے ایک برتن میں، تو وہ پانی اس جس کو نظر لگی ہے اس کے اوپر ڈال دیں گے تو اس کی نظر فوری طور پر ختم ہو جائے گی۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم بھی دی ہے، اذا استغسلتم فاغتسلوا، جب تم سے کوئی بندہ غسل کا مطالبہ کرے نا، غسل کا پانی دو مجھے اپنا، تو غسل کر کے پانی دیا کرو اس کو۔ یعنی یہ حکم ہے اللہ کا، یہ حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ نہیں سمجھنا چاہیے، اور نہ یہ اس پر الزام لگانا چاہیے کہ تو نے میرے اوپر الزام لگاتا ہے، میں نے کوئی نہیں نظر لگائی۔ ماں باپ اگر اپنے غسل کا پانی ایک ٹب میں کھڑے ہو کر نہا لیں، وہ ماں الگ نہا لے، باپ الگ نہا لے، دونوں کا پانی جو ہے نا غسل کا، وہ اولاد کے اوپر ڈالیں تو نظر بھی اتر جاتی ہے، اور بے شمار بیماریوں کا علاج بھی زبردست ہے۔ یہ جی بالکل، بہت زبردست علاج ہے، یہ بہت ساری بیماریوں کو جو علاج ہوتی ہے ڈاکٹروں کے پاس۔ تو اور اگر یہ نہ پتہ چلے کہ کس کی نظر لگی ہے، تو پھر دم ہے جو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں، تو وہ نظر والے دم پڑھ کر آپ مریض کو پھونک دیں، انشاءاللہ الرحمن اس سے نظر ختم ہو جائے گی۔ ان میں سے ایک دم ہے وہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ، 3 مرتبہ پڑھ کے پھونک دیں۔
ایک ہے اعیذک بکلمات اللہ التامات من غضبہ و عقابہ و شر عبادہ و من ہمزات الشیاطین و ان یحضرون، یہ بھی 3 مرتبہ پڑھ کے پھونک دیں۔ ایک ذکر ہے، ایک دم میں بسم اللہ ارقیکا من کل شیء یؤذیکا من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیکا بسم اللہ ارقیکا، یہ پڑھ کر دم کر دیں 3 مرتبہ۔ اسی طرح یہ دعا بھی زبردست ہے، اللہم رب الناس اذہب الباس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، یہ ساری دعائیں 3 مرتبہ پڑھ کے صبح و شام پھونک دیں، انشاءاللہ الرحمن نظر بد کا اثر جاتا رہے گا۔ اور اگر بندہ بچنا چاہتا ہے خود کہ میں ہمیشہ کے لیے نظر بد سے محفوظ ہو جاؤں، تو اس کے لیے سب سے زبردست جو چیز ہے نا، وہ ہے صبح و شام کے، رات کو سونے کے اور فرضی نمازوں کے بعد والے اذکار، یعنی اس کو پابندی سے ادا کرتا پابندی سے کرتا رہے گا تو انشاءاللہ وہ نظر بد کے آثار سے، نظر بد سے بھی بچے گا، وہ حاسدوں کی حسد سے بھی بچے گا، وہ جنوں سے بھی بچے گا، جادوگروں سے بھی بچے گا، شیطانوں سے بھی بچے گا، اور چاہے وہ شیطان جنوں کے ہوں چاہے انسانوں کے ہوں، سب سے بچ جائے گا۔ یعنی جس میں ایک طرف دعا ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اس طرح یہ دعا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، بہت زبردست دعائیں ہیں یہ۔ پھر یہ جو تینوں کل ہیں آخری، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ والناس، جی، یہ صبح و شام کے اذکار میں بھی ہیں 3 دفعہ، رات کو سونے کے اذکار میں بھی ہیں 3 دفعہ، اور یہ ہر فرضی نماز کے اذکار کے بعد 1 دفعہ ہے، سارے اذکاروں میں ہیں۔ ایسی زبردست پناہ ملتی ہے نا یہ پڑھ کر، یہ جادوگروں سے، جنوں سے، شیطانوں سے، حاسدوں سے، نظر بد سے، اور کیڑے مکوڑوں سے، اور ہر شرور سے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما تعوذ متعوذ بمثلہما، یہ صورتیں پڑھ کر جتنی بڑی پناہ مضبوط انسان کو حاصل ہوتی ہے، ایسی پناہ دنیا کے کسی وظیفے سے، کسی عمل سے، کسی شے سے حاصل ہوتی نہیں۔ یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ معوذتیں تو نازل ہی بطور دم کی ہوئی تھی نا، جی 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 ان میں اتنی طاقت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آپ ارشاد فرما رہے ہیں جی، اس جیسی پناہ دنیا میں کسی چیز سے حاصل ہو ہی نہیں سکتی، ایسی مضبوط پناہ ان سے ملتی ہے۔ اور بندہ یہ صبح کے اذکار میں بھی پڑھتا ہے، شام کے اذکار میں بھی پڑھتا ہے، سونے کے اذکار میں بھی پڑھتا ہے، ہر نماز فرضی نماز کے بعد میں بھی پڑھتا ہے۔ یعنی کوئی زیادہ وقت نہیں لگتا، کوئی وقت انسان ان جو ہے اذکار کو اپنا معمول بنا لے تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے وہ اس طرح کی نظر بد سے خاص طور پر ڈاکٹر صاحب وہ خاندان اور وہ گھر جن کے گھروں میں جو ہے نا ایسی حرکات ہوتی رہتی ہیں، کبھی خون کے چھینٹے پڑ گئے، جی، کبھی کپڑے جل گئے، کبھی الماریوں کے اندر رکھے ہوئے کپڑے کٹ گئے اندر سے ہیں، وہ پریشان ہوتے ہیں، پھر دورے بھی پڑتے ہیں، پھر وہ عاملوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، اور عامل ان کا مال بھی لوٹتے ہیں، وقت بھی ضائع کرتے ہیں، اور بھی بہت سارا نقصان کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں عقیدہ بھی برباد کر دیتے ہیں۔ تو ان سے کے پاس جانے کی بجائے اگر یہ بندہ اذکار، ان اذکار میں یہ معوذتین اور سورہ اخلاص ان کو اپنا زندگی کا وظیفہ بنا لینا، زندگی میں کبھی نوبت ہی نہیں آئے گی کسی کے پاس جانے کی۔ بے شک، ایسی زبردست چیزیں ہیں یہ، کاش امت کو، مسلمانوں کو اس بات کی سمجھ آ جائے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تعلیم دینے کی ضرورت ہے، اویئرنیس جو ہے وہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ بحیثیت ایک مسلمان جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اذکار جو ہے وہ منقول ہیں، وہ ہم روٹین میں صبح و شام کے اذکار جتنے ہیں وہ اپنی روٹین بنا لیں تو انشاءاللہ ہم ان سب چیزوں سے بچ سکتے ہیں۔